الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل عزت قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا رکوع ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کریم ذات کا، اپنی بابرکت ذات کا بڑا خوبصورتی کے ساتھ تعارف کروایا ہے، اور الٹیمیٹلی آج کے رکوع کا مقصد اور پرپس یہ ہے کہ جو رب یہ سارے کام کرتا ہے اور اس نے کیے ہیں اور کر سکتا ہے، تو وہ رب مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اتنے بڑے بڑے کاموں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ توحید کی دعوت ہے، قیامت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ ذرا الفاظ کو دیکھیں، اللہ پاک نے اپنا تعارف کن الفاظ میں کروایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تمہارا رب وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا پہلا تعارف ہے جو اس رکوع میں پیش ہوا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور وہ بھی 6 دنوں میں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ ہر پڑھنے والا سننے والا اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو تو طاقت حاصل ہے، ایک لمحے میں سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ تو لمحے کا بھی پابند نہیں ہے، تو پھر آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں 6 دن کیوں لگ گئے؟ قرآن میں باقی جگہ پہ یہ موجود ہے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی، اور پھر 2 دن میں ساری چیزیں جو زمین پہ چاہیے تھیں اللہ رب العالمین نے وہ پیدا فرمائی، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، باقی معدنیات ہیں، چیزیں ہیں، اور پھر 2 دن میں اللہ رب العالمین نے آسمان پیدا کیے، اور آسمانوں کا پورا سسٹم جس کو کہتے ہیں نا ہیونلی باڈیز، اجرام فلکی، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ اسپیس کے اندر ساری چیزیں وہ پیدا فرمائی۔ تو قرآن میں یہ 6 دنوں کی تفصیل ہے، 2 دنوں میں زمین، 2 دنوں میں آسمان، اور 2 دنوں میں درمیان کی چیزیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کو طاقت حاصل ہے، تو اس نے 6 دن کیوں لیے؟ تو بیسیکلی یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں اللہ کی قدرت کا بیان نہیں ہو رہا، اللہ یہاں یہ نہیں بیان کر رہے کہ اللہ کتنی طاقتور ذات ہے، یہ اس کی قدرت کا بیان نہیں ہے، یہ اس کی حکمت کا بیان ہے، یہ اس کی حکمت کا بیان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس میں حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے
ایمان والوں کو تدریج کی دعوت دی ہے کہ جو کام بھی کرو اس کو آہستہ سہولت کے ساتھ تسلی کے ساتھ کرو. حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ جو عجلت ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مومن کام کرتا ہے وہ سوچ فکر کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد، ٹھنڈے دل سے تسلی کرنے کے بعد وہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام میں تیزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. جلد بازی میں اور تیزی میں فرق ہے. جلد بازی یہ ہے کہ بندہ بغیر سوچے سمجھے، بس آؤٹ آف دا کف، جیسے کوئی بات ذہن میں آئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دی کر دی، یہ شیطانی طریقہ ہے. بندہ جب کوئی مومن بندہ جو ہے بات ذہن میں آتی ہے اس پہ غور کرتا ہے، اس کے نتائج کو دیکھتا ہے، اس کے رزلٹ کو دیکھتا ہے، کیا میں لمٹس کے اندر ہوں، کیا میں لمٹس کے باہر ہوں، اس کے بعد پھر وہ کام کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے تدریج کی دعوت دی ہے کہ کام کو درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، سوچ سمجھ کے، غور و فکر کرنے کے بعد کرنا چاہیے. ہر کام کے اندر اسلام نے تدریج کو رکھا ہے. تدریج کو ہی اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک لمحے کا بھی محتاج نہیں ہے اس پوری کائنات کو بنانے میں. اچھا جی، اس کے بعد ارشاد فرمایا 6 دنوں میں اللہ پاک نے سب کچھ پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ برابر ہو کے بیٹھ گیا عرش پر، اپنے تخت پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تو اللہ رب العالمین کی لمیٹیشن پھر بیان ہو رہی ہے. اللہ کام میں لگے ہوئے تھے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام میں لگے ہوئے تھے، جب اپنا کام کمپلیٹ کیا پھر اللہ کے عرش پہ بیٹھ گئے. اصل میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن وہ الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ اصطلاحات استعمال کرتا ہے، وہ ٹرمینالوجیز استعمال کرتا ہے جو انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو چیزیں اس کے گرد و پیش میں ہوتی ہوں، جو الفاظ اپنی زندگی میں وہ استعمال کرتا ہے، جن چیزوں سے اپنی زندگی میں وہ واقف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سمجھنے کے لیے وہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی وہی مفہوم ہوگا جو ہم سمجھ رہے ہیں. کم سے کم جو قریب ترین میننگ ہوتے ہیں نا کسی بات کے، تو اللہ رب العالمین وہ سمجھانے کے لیے ہماری اپنی زبان کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں. ایگزیکٹ سچویشن بعض چیزوں کی ہم نہیں سمجھ سکتے. تو چونکہ بادشاہی کے لیے، کنٹرول کے لیے، چیزوں کو چلانے اور سنبھالنے کے لیے تخت اور پاور کا استعمال ہم کرتے ہیں، تخت پہ کس کا قبضہ ہے، تخت پہ کون بیٹھا ہے، تخت پہ کس کا کنٹرول ہے، تو پاور کے لیے اور کنٹرول کے لیے ان الفاظ کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے لیے وہ استعمال کیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پاور اور کنٹرول کس کے پاس ہے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں اور ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر چھوڑ دیا ہو، پھر وہ بھول گیا ہو، پھر کہیں اور چلا گیا ہو، اور یہ سارا باقی آٹومیٹک سب کچھ چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد ان کو چلانے، سنبھالنے، نگرانی کرنے، دیکھ بھال کرنے، چیک کرنے کا، کنٹرول کرنے کا سارا نظام وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. یعنی لاجیکل بات ہے، آپ اپنے ذہن میں سوچیں ذرا کہ دنیا کا بھی کوئی بادشاہ ہو نا، چھوٹا موٹا بادشاہ، تو اس کے لیے بھی یہ چیز عیب سمجھی جاتی ہے، یہ کمزوری سمجھی جاتی ہے اور غلط سمجھی جاتی ہے کہ وہ کسی ملک کو حاصل کرے، فتح کرے، اس کے بعد کہیں جا کے بیٹھ جائے اور کوئی تعلق نہ رکھے، لا تعلق ہو کے کہیں بیٹھ جائے. تو دنیا کے کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کے لیے بھی یہ عیب سمجھا جاتا ہے، یہ غلطی ہے، یہ نقص ہے. تو وہ سارے بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جس کو ہم ایک عام دنیا کے بادشاہ کے لیے بھی عیب سمجھتے ہیں، وہ احکم الحاکمین کے لیے عیب کیوں نہیں ہوگا؟
وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ کائنات کو بنائے اور پھر لا تعلق ہو کے بیٹھ جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی کنٹرول اور پاور کا ذکر کیا، ثم استوى علی العرش، وہ جو کنٹرولنگ پاور ہے پھر وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تخت کے اوپر بیٹھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت کنٹرول کر رہا ہے، ہر وقت دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس کی نگرانی اور کنٹرول سے باہر کوئی چیز نہیں ہے کسی وقت بھی۔ وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ وہ کائنات کا چلانے والا بھی ہے، صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ایکچولی سارے اختیارات اور اتھارٹیز، ساورنٹی اس کی ہے، پاور اس کے ہاتھ میں ہے۔ خبردار، اللہ پاک نے یہاں خبردار کیا ہے، خبردار، کائنات کے مالک کے بارے میں یہ کبھی نہ سوچنا کہ وہ عملاً پریکٹیکلی وہ الگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اس کائنات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ کبھی سمجھنا بھی نہ ایسا، مت سوچنا ایسا، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا اور گمراہی تمہارا مقدر ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ عرش پہ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، اس کا تو ہمیں علم ہے کہ چونکہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو بات ہمیں معلوم ہوگی کہ استواء علی العرش یہ درست ہے، وہ عرش پہ تو بیٹھا ہوا ہے۔ والکیفیت مجہول، لیکن اس کا بیٹھنا کیسا ہے، وہ کیسے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ تو کیفیت جو ہے نا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ والایمان علیہ واجب، والایمان بہ واجب، اور اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پہ موجود ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، لیکن اس کے بارے میں قرید کرنا، اس کی انویسٹیگیشن کرنا، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرنا، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرنا، فرمایا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ ایسی باتیں جن تک ہمارا دماغ پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ آپ پرنسپل یاد رکھیں، یہ ایک پرنسپل ہے، قانون ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں جتنی بھی آیات آئی ہیں ان کو بغیر کسی تشریح کے اور بغیر کسی تعویل کے ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اب اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سمیع ہے تو کتنا سمیع ہے، اللہ بصیر ہے تو کیسا بصیر ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے تو کیسا خالق ہے، تو ان باتوں کی ڈیٹیل میں ہم جا نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں قرآن کی آیات جو کچھ کہتی ہیں بغیر کسی تشریح اور تعویل کے ان پر ایمان لانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو لفظ ارشاد فرمایا کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، تو کیا یہ ہمارے دنیا کے دن ہے؟ جب اللہ آسمانوں و زمینوں کو پیدا کر رہے تھے تو 6 دنوں کا ذکر کیا، تو ابھی سورج چاند تو بنے ہی نہیں تھے، یہ دن اور رات کیسے بنتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں سورج اور چاند کے ذریعے سے بنتی ہے دن اور رات۔ سورج آتا ہے دن ہو جاتا ہے، غروب ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے۔ جب ابھی سورج ہی پیدا نہیں ہوا تھا تو اللہ نے دنوں کا ذکر کیا کہ 6 دن، تو جب سورج پیدا ہی نہیں ہوا تھا دن کیسے بنائے اللہ پاک نے؟ دن تو بنتے ہیں سورج کے ساتھ، تو جب ابھی سورج تھا ہی نہیں تو دن کیسے بنے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ 6 دنوں کا مطلب ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اتنا وقت اللہ نے لگایا اس کے بنانے میں جتنے تمہارے 6 دن کے برابر، جتنا تمہارے 6 دنوں کا وقت ہوتا ہے اتنا۔ اس کا مطلب پیریڈ آف ٹائم ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا 6 دن، تو 6 دنوں کا مطلب اللہ کے اپنے دن ہیں، ان کی اپنی علامتیں ہوں گی، دن کی اللہ کے پاس اپنی خود علامتیں ہوں گی،
اللہ کا ایک دن تو قرآن میں لکھا ہے 50,000 سال کے برابر ہے، اور ایک جگہ پہ لکھا ہے 1,000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیریڈ آف ٹائم ذکر کیا ہے، یہ ہمارے دن نہیں ہے، اللہ کے اپنے دن ہے، اللہ کے اپنے دن ہے، اور اس کی اپنی نشانیاں ہوں گی، علامتیں ہوں گی دن کی، کتنا لمبا دن ہوتا ہے اور کب دن ختم ہوتا ہے، کب دن شروع ہوتا ہے، اس کی کچھ اور علامتیں ہوں گی جو اللہ نے رکھی ہوں گی۔ لیکن عام طور پہ جو اچھی بات لگتی ہے، بہتر لگتی ہے، وہ یہی ہے کہ اتنا وقت لگا جتنے تمہارے یہ 6 دن بنتے ہیں نا آج کل کے زمانے کے حساب سے، اللہ نے فرمایا جو جن کو تم دن سمجھتے ہو تو ان 6 دنوں کے برابر وقت لگا۔ اللہ نے آہستہ آہستہ اتنے ٹائم میں آسمانوں و زمین کو بنایا تدریج کے ساتھ۔ اگلی بات، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اور کون سے کام کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن کے ساتھ، ٹھیک ہے، رات آتی ہے وہ دن کو چھپا لیتی ہے، دن آتا ہے وہ رات کو چھپا لیتا ہے، ایسے اندر چھپ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، آہستہ آہستہ دن رات کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ رات دن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو کور کر لیتے ہیں، کہاں چلی جاتی ہے رات اور کہاں چلا جاتا ہے دن، بس پردہ پڑ جاتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے، یہ نظام سارا اللہ کا ہے، کیسے وہ چھپا دیتا ہے دن کو رات کے اندر اور رات کو دن کے اندر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یطلبہ حثیثاً، وہ دن جو ہے رات کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آتا ہے، ایسے وہ سرکل چل رہا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، ایسے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے پیچھے وہ سرکل اس کا چل رہا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے سارے اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ مسخرات بامرہ کا معنی اس کے حکم کے ماتحت، اس کے حکم کے آگے جھکے ہوئے اور اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے، اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے، جو ڈیوٹی اللہ نے چاند کو دی، جو ڈیوٹی اللہ نے سورج کو دی، جو ڈیوٹی اللہ نے ستاروں کو دی، وہ سارے اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، اللہ کا معنی ہے غور سے سنو، غور سے سنو، دھیان رکھو، خبردار ہو جاؤ، لہ الخلق، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، مخلوق اسی کی ہے، پیدائش اسی کی ہے، والامر، اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تو یہ ایک پرنسپل بیان کیا اللہ پاک نے، جو بناتا ہے چیز کو تو اسی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ استعمال کیسے کرنی ہے، یہ بھی اسی کا کام ہوتا ہے، اسی کی اتھارٹی ہوتی ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، پیدا بھی اسی نے کیا، اب حکم بھی اسی کا چلے گا۔ ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا، تبارک اللہ رب العالمین۔ تبارک، یہ لفظ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں استعمال ہوتا، تبارک، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ برکت سے بھری ہوئی ہے وہ ذات جو وہ اللہ جو تمام جانوں کا رب ہے۔ اب تبارک کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں، مینلی 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں تبارک کے اندر۔ ایک تو تبارک کا معنی، برکت کا معنی کہ اس کی جو بھلائیاں اور برکتیں ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ تبارک کا معنی اس کے اندر افزائش پائی جاتی ہے، بڑھوتری۔ برکت کا معنی بڑھوتری ہوتا ہے نا، بڑھنا۔ تو اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو بھلائیاں، ان کی حد نہیں ہے، وہ بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا کمال ہے۔ اور دوسرا تبارک کا معنی کے اندر بلندی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو رفعتیں بلندیاں ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ اونچی اونچی بلند بلند ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس میں اضافے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کی بلندی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور تیسری جو بات اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ مضبوطی ہے، مضبوطی، کہ اس کی جو بلائیاں ہیں نا، اس کی جو برکتیں ہیں،
وہ مستقل ہیں، وہ عارضی نہیں ہیں، ان کو زوال نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ پلس اور مائنس نہ لگا ہوا ہو، اوپر اور نیچے نہ لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، گڈ اور بیڈ ہر طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے۔ تبارک کا معنی یہ ہے کہ اس کی بلائیاں، اس کی رفتیں وہ مستقل اور پکی ہیں، عارضی نہیں ہیں، کبھی ان کو زوال نہیں آتا، کبھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، تبارک اللہ رب العالمین، بے حد بلائیوں والا، بے حد بلندیوں والا اور مستقل برکتوں والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ نے دعوت دی ہے، ایک حکم دیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، پیدا کرنے والے کو، پالنے والے کو پکارو، یہ دعا کا کیا معنی ہے؟ ادعو دعا سے نکلا ہے، اس کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی پکارنا اور دعا کرنا بھی ہوتا ہے۔ ادعو ربکم، اپنے رب کو یاد کیا کرو، اور دوسرا معنی اپنے رب سے دعا کیا کرو، اس کو پکارا کرو، دونوں معنی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اس کے دو طریقے بتائے ہیں، یاد کرنے کے اور دعا کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں، دو ادب سکھائے ہیں، بلکہ آپ یوں کہنا چاہیے کہ دو آداب سکھائے ہیں، دعا کے اور پکارنے کے دو آداب۔ بہت خوبصورت بات ہے، دو جو آداب ہیں، اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی دعا ریجیکٹ نہ ہو، میرے بندوں کو مایوسی نہ ہو، اور وہ نامراد اور ناکام نہ ہوں جب مجھے پکارے اور دعا کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت کی وجہ سے دو آداب بتا دیے کہ ان دو آداب کا خیال رکھا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ کیسے پکارو؟ سب سے پہلے فرمایا، پہلا ادب یہ ہے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے۔ عاجزی اور انکساری کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم جو الفاظ استعمال کریں، ہمارے الفاظ کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ جو آواز استعمال کریں، آواز کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ مثلا کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا، یا اللہ میری دعا کو سن لو، میری پکار کو سن لو، مجھے یہ چاہیے، مجھے معاف کر دو، ایسے چیخنا جو ہوتا ہے نا، تو چیخنا یہ معافی مانگنے کی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی آواز کے اندر عاجزی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جذبات کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے اور عقیدت کے جذبات کی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یہ بھی عاجزی کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن چیخ چیخ کے دعا مانگنا یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے، یعنی الفاظ کے اندر بھی عاجزی، آواز کے اندر بھی عاجزی، اور ایک اور بات نوٹ فرمائیں، بیٹھنے کے انداز کے اندر بھی عاجزی، یعنی جو آپ کی جو پوزیشن ہے اس کے اندر بھی عاجزی، کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، تو پوزیشن کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے، پوزیشن کے اندر بھی عاجزی، بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، آواز کے اندر بھی عاجزی، الفاظ کے اندر بھی عاجزی، پوزیشن کے اندر بھی عاجزی۔ یہ ہے مطلب تضرعان کا، اپنے رب کو پکارا کرو عاجزی کے ساتھ، یہ پہلا ادب ہے، یہ دعا کی روح ہے، عاجزی دعا کی روح ہے۔ اور دوسرا جو ادب بیان کیا نا وہ ہے خفیہ، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خفیہ کا معنی آہستہ، چپکے چپکے، سیکرٹلی۔ بلند آواز سے ایک خطرہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ اونچی آواز سے پکاریں گے، خفیہ خفیہ نہیں پکاریں گے، تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ عاجزی برقرار نہیں رہے گی۔ جب آپ اونچی آواز سے بولیں گے تو عاجزی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔
اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں ریاکاری نہ کر رہے ہوں، شو آف نہ ہو جائے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے نہ آپ کر رہے ہوں، اس میں ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوٹ فرمایا کہ کچھ صحابہ کرام دعا کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ زور ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس موقع پہ تشریف لائے وہاں پہ، اور ارشاد فرمایا کہ سنو، تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو آوازیں نہیں دے رہے ہو، تم اس رب کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہو نعوذ باللہ، یا جو غائب ہو تم اس کو آوازیں دے رہے ہو، تمہاری آواز تک پہنچتی نہیں ہے، اس لیے آہستہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو اونچی آواز میں صحابہ دعا فرما رہے تھے، تو ان کو آپ نے یہ ادب سکھایا کہ اللہ پاک بہرے نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین کہیں غائب نہیں ہیں، تو عاجزی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس سے دعا مانگو، وہ اس انداز کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علانیہ دعا کرنے میں اور خفیہ دعا کرنے میں 70 درجوں کا فرق ہے۔ علانیہ دعا کرنے میں یعنی زور زور سے دعا کرنے میں، اور چپ کے دعا کرنے میں 70 درجوں کا فرق ہوتا ہے۔ جو دعا قرآن کے ان آداب کے مطابق کی جاتی ہے وہ 70 درجے بہتر ہوتی ہے اس دعا سے جو قرآن کے آداب کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹا بڑا فرق نہیں ہے، 70 درجوں کا فرق ہے اس کے اندر۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، یہاں میں تھوڑا سا زور دوں گا کہ بہت سی مصنوعی کاروائیاں ہم ڈالتے ہیں نا، عبادت کے اندر بھی ہم تکلف بہت کرتے ہیں، زندگی میں بھی بہت تکلف کرتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ کے اندر، تعلقات کے اندر بہت تکلف کرتے ہیں، معاملات کے اندر بہت تکلف کرتے ہیں، اسی طرح وہ عادت بن گئی ہے ہماری، پھر عبادات کے اندر بھی تکلف کرتے ہیں۔ تو جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو تکلف کرتے ہیں، مصنوعی کاروائی ڈالتے ہیں۔ تکلف کا مطلب یہ ہے ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا مانگنے میں اور دعا پڑھنے میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا۔ دعا مانگنا اور ہوتا ہے، دعا پڑھنا اور ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ ڈاکٹروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بندے کو الگ ٹائم دیتے ہیں، الگ سیپریٹ، تاکہ وہ کھل کے اپنی بات کر سکے، لوگوں کے سامنے شاید بعض مریض اپنی بات نہ کر سکے، ڈاکٹروں کو الگ ٹائم دیتے ہیں۔ تو پھر وہ باتیں مریض کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے جو باتیں بتائی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو باقی رہ گئی ہیں وہ بھی میں بتاؤں، تاکہ میرے علاج میں، میری ہمدردی میں، میرے علاج میں، میری ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اور وہ جو باتیں رہ گئی ہوتی ہیں تو مریض چاہتا ہے میں سارا کچھ کھول کے بیان کروں ڈاکٹر کے ساتھ، اپنا دل رکھ دوں اس کے سامنے کھول کے۔ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈاکٹروں سے باتوں کو چھپاتے ہوں، تکلف وہاں نہیں کرتے لوگ، اس لیے کہ ان کی صحت کا اور زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ تکلف نہیں کرتے۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین کے ساتھ بات ہو رہی ہو نا، تو دعا بھی ایک علاج ہے۔ آپ نے سنا میرا جملہ، پھر سنیں آپ، دعا بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے، دعا بھی ایک علاج ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں تو سارا کچھ کھول کے رکھ دینا چاہیے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین عام ڈاکٹروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، ڈاکٹر تو کچھ نہیں جانتے ہوتے، وہ تو اندازہ لگاتے ہیں، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر مجھے جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ پسند فرماتے ہیں کہ یہ مریض میرے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دے۔ تو آپ اللہ رب العالمین سے جب بات کرتے ہیں، ظاہر بات ہے بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، میں اپنی خاص باتیں اپنے روحانی ڈاکٹر سے، اپنے دل کے ڈاکٹر سے کر رہا ہوں، وہ جو شفا دینے والا ہے، وہ جو ریئل ہے، میں اس کے سامنے ذرا اپنے دل کی باتیں کروں تو لوگوں کو نہیں بتاتا وہ۔ اب لوگوں کو کیا بتانا ہوتا ہے؟ تو وہ چپ کے عاجزی کے ساتھ خفیہ اپنے رب سے ساری باتیں بتاتا ہے، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا،
مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، تو اس بات میں مجھے مدد چاہیے، اس کام میں مجھے مدد چاہیے، تو اپنے دل کی ساری باتیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھول کے رکھنا، یہ دعا ہے۔ اور جب آپ ایسے بندہ دعا مانگتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے سامنے کھل کے بات کر دی ہے۔ اور مریض جب اپنی بات کر لیتا ہے تو وہ آدھا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، آدھا مریض جو ہے نا، آدھا وہ شفا محسوس کرتا ہے جب ڈاکٹر سے کھل کے بات کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے جو سب کچھ جانتا ہے، خفیہ سیکریٹلی ساری باتیں کرنی چاہیے۔ یہ ہوتی ہے دعا مانگنا۔ اور دعا پڑھنا وہ ہوتی ہے جیسے ہم بغیر سوچے سمجھے ایک ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، ایک ہاتھ کہیں اور چل رہا ہے، موبائل ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے، آدھا ایسے کیا ہوا ہے، آدھا ایسے کیا ہوا ہے، تو ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے، دھیان کہیں اور ہے، ٹھیک ہے، اشارے کوئی اور کر رہے ہیں، منہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے حد سے بڑھنا، کہ جو دعا کے آداب ہیں تو تمہاری آواز ان حد کو کراس کرے جو دعا کے آداب ہیں، تمہارا انداز ایسا نہ ہو جو دعا کے آداب ہیں، تمہارے الفاظ ایسے نہ ہوں جو دعا کے آداب ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی شامل ہے کہ کسی کے بارے میں بد دعا کرنا، اپنی حد سے آگے نکل جانا، بد دعا مانگنا، یہ بھی حد سے بڑھنا ہوتا ہے۔ بد دعا مانگنا بھی کسی کے بارے میں اس کو یا اللہ تباہ کر دے، اس کو یا اللہ برباد کر دے، تو یہ بھی حد سے۔ عام لوگوں کے بارے میں یہ ظالموں کے بارے میں اس طرح کی بددعائیں ہو سکتی ہیں، ظالموں کے بارے میں، غاصبوں کے بارے میں، یا اللہ ان کو تباہ کر، یا اللہ ان کو برباد کر، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، ان کی طاقت کو برباد کر، یا اللہ ان کے جو ہے نا وہ قدموں کو اکھاڑ دے، یہ وہ ساری دعائیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ ظالموں کے بارے میں، غاصبوں کے بارے میں اس طرح کی دعائیں کی جائے۔ عام لوگوں کے بارے میں بد دعائیں کرنا وہ حد سے یہ بڑھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں میں ایک اور نقطہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو دین، جو قرآن، جو دین عبادت کے اندر بھی اور دعا کے اندر بھی کسی کو حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ باقی کاموں میں حد سے بڑھنے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ ہمارا اسلام الحمدللہ جو ہر چیز شرعی حدود کی پابند ہے، ہر چیز کے لیے حد مقرر ہے، جو دین عبادت کے اندر بھی حد کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ باقی کاموں میں، گناہ کے کاموں میں حدوں کو کراس کرنے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اور ایک حد سے بڑھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ دعا کے اندر تکلف کرنا، وہ بھی حد سے بڑھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت خوبصورت مثال ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مغفل، ان کا بیٹا ایک مرتبہ دعا کر رہا تھا، ان کے بیٹے دعا مانگ رہے تھے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دعا یہ مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے جنت کے اندر ایک محل نصیب فرمائیے جس کا رنگ سفید ہو، اور جب میں داخل ہوں تو میری دائیں طرف وہ آئے سفید رنگ والا محل۔ تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تجاوز ہے، یہ حد کو کراس کرنا ہے، اللہ نے اسے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے انہ لا یحب المعتدین، کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی تجاوز ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ بس اللہ سے جنت مانگو، بہتر سے بہتر جنت عطا فرما دے۔ اللہ نہیں میرے محل کا دروازہ اتنا اونچا ہو، اس میں اتنی کھڑکیاں ہوں، اس میں اتنے کمرے ہوں، اس کا رنگ ایسا ہو، وہ دائیں طرف ہو، وہ بائیں طرف ہو، ٹھیک ہے، اتنے گار اس طرف ہوں، اتنے یہ تکلفات ہیں، یہ تکلفات ہیں، یہ حد سے تجاوز ہے، تو اس سے منع فرمایا۔ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں اس سے منع فرمایا۔ اگلی بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سبحان اللہ، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ زمین کو اللہ پاک نے اس کی اصلاح کے ساتھ اور درستگی کے ساتھ اور امن کے ساتھ
خوبصورتی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ پیدا کی ہے. زمین کی اصلاح اللہ نے کر دی ہے جب اللہ نے پیدا کی ہے. اب اس کی اصلاح ہو چکی، اب تم اس کے اندر فساد پیدا مت کرو. یہاں جو سب سے پہلی بات میں عرض کروں گا، شاید پہلے بھی کبھی ہوئی ہوگی، کہ اللہ رب العالمین نے وہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے نا، یعنی کانسیپٹ آف ایوولوشن، ارتقاء کا جو کانسیپٹ ہے کہ انسان پہلے اندھیرے میں تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو روشنی ملی. انسان پہلے ننگا تھا، پھر اس نے ترقی کی اور کپڑے بنائے. انسان پہلے جاہل تھا، پھر اس نے ترقی کی، اس کو علم حاصل ہوا. انسان پہلے گناہ گار تھا، اس کی پیدائش ہی گناہ پہ ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر انسان نے اپنے آپ کو سنوارا اور ٹھیک کیا. تو اللہ پاک نے ان ساری جو تصورات ہیں، یہ سارے جو دعوے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا. یہ اسلام کے خلاف ہیں، اسلام ان کو نہیں مانتا. انسان کا آغاز علم کے ساتھ ہوا ہے، جہالت اس نے خود داخل کیا اس کے اندر. انسان کا آغاز روشنی کے ساتھ ہوا ہے، اندھیرے اس نے خود داخل کیے ہیں. انسان کا آغاز نیکی کے ساتھ ہوا ہے، جہالت اس نے خود داخل کی ہے. انسان کا آغاز اصلاح کے ساتھ ہوا ہے، خرابی اس نے خود پیدا کی ہے. اور انسان کا آغاز بہتری کے ساتھ ہوا ہے، بہتری، ٹھیک ہے، بہترین حالت کے ساتھ. جتنی خرابیاں بعد میں اس نے خود پیدا کی ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد پیدا مت کرو، اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اصلاح کے بعد اس کو خراب مت کرو. جب کوئی انسان اپنے مالک کی بندگی کو چھوڑ کے اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے یا کسی اور کی بندگی کرتا ہے تو وہ زمین میں فساد کرتا ہے. یہ سب سے بڑا فساد، اصل فساد یہ ہے. ہم سمجھتے ہیں فساد ہوتا ہے کسی سے لڑنا، کسی سے جھگڑنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، بندے قتل کر دینا، یہ فساد ہوتا ہے. یہ بھی فساد کی شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع کر دے، اس کو فالو کرے، یا کسی اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کو فالو کرنا شروع کر دے. یہ سب سے بڑا فساد ہے. اللہ نے اس سے منع فرمایا. اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کرے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ دے. اس کو کہتے ہیں فساد. قرآن نے اس کو روکنے کی دعوت دی ہے. قرآن کو حکم یہ ہے کہ اس فساد کو روکو، اس سے باز آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. دو قسم کے فساد ہوتے ہیں، ایک ظاہری فساد ہے، ایک باطنی فساد ہے. یہاں بھی میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم ترجمہ کر کے اپنے رکوع کمپلیٹ کر دیتے ہیں. یہاں بھی ایک بات سن لیں، یہ ہمارا دین کیسا دین ہے، کیسی کیسی باتیں اس میں شامل ہیں. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اس کی اصلاح ہو چکی ہے. تو دو قسم کا فساد میں نے عرض کیا، ایک ہوتا ہے ظاہری فساد، ایک ہوتا ہے باطنی فساد. باطنی فساد کیا ہے؟ پہلے اس کو لیتے ہیں. اپنے گندے اعمال سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنی دشمنیوں سے، اپنی قتل و غارت سے بد امنی پیدا کرنا، اللہ کے جس نے پیدا اس کے قانون کو بھول جانا، اس کے قانون کو توڑ دینا، اس کی نافرمانیاں کرنا. یہ اعمال کی جو گندگی ہوتی ہے یہ باطنی فساد ہے. جو اعمال کی گندگی ہے یہ باطنی فساد ہے، اندر کا فساد. اللہ نے اسے بھی منع کیا ہے. ایک ہے ظاہری فساد. ظاہری فساد کیا ہے؟ غور سے سماعت فرمانا. میں دو تین عجیب باتیں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. یہ جو زمین کے درخت ہیں، درختوں کو کاٹنا بغیر ضرورت کے، درختوں کو فنا کرنا، یہ ظاہری فساد ہے زمین کا. درخت زمین کا حسن ہے، درخت زمین کی ضرورت ہے، درخت زندگی کی ضرورت ہے. تو زندگی کو خراب کرنا، زمین کی ضرورتوں کو خراب کرنا، یہ ظاہری فساد ہے. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. یہ جو پانی ہے، پانی اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. پانی میں زندگی ہے، یہ قرآن خود کہتا ہے. اب پانی جو ہوتا ہے نا، اس کو جان بوجھ کر زہر آلود کرنا، گندگیاں اس کے اندر پھینکنا، زہریلے مادے اس کے اندر داخل کر دینا، ٹھیک ہے جی، جان بوجھ کا جو صاف ستھرا استعمال والا پانی ہے اس کے اندر گندگی پیدا کرنا، گندے پانیوں کو صاف پانی میں ڈال دینا، یہ ظاہری فساد ہے.
یہ ظاہری فساد ہے۔ یہ جو راستے ہوتے ہیں، یہ جو گلیاں ہوتی ہیں، یہ جو سڑکیں ہوتی ہیں جن کو انسان اور جانور استعمال کرتے ہیں، ان راستوں کو خراب کرنا، ان راستوں کو تباہ کرنا، یہ ظاہری فساد ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، لوگ لاکھوں لگا کے، کروڑوں بلکہ لگا کے کوٹھیاں بناتے ہیں اور گھر کا پانی گلی میں چھوڑ دیتے ہیں کھلا، اور ادھر کیچڑ بنی ہوتی ہے، لوگ سلپ ہوتے ہیں، نہ گاڑیاں گزر سکتی ہیں نہ انسان گزر سکتے ہیں۔ یہ ظاہری فساد ہے، آپ نے وہاں کے ماحول کو خراب کیا۔ جو صحت مند انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو تباہ کرنا بھی فساد ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ دین جو ہے نا ہمارا، یہ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ سب ظاہری فساد ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے وسائل پیدا فرمائے ہیں، جو بھی وسائل ہیں زندگی گزارنے کے، ان کو تباہ کرنا، ان کو خراب کرنا، یہ فساد ہے۔ جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں آپ کی، آپ ان کو خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، یہ ظاہری فساد ہے۔ امن و امان کو برباد کرنا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنا، چوریاں، ڈاکے، بدماشیاں، یہ سب ظاہری فساد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت کرو، اللہ نے اس کو صحیح پیدا کیا ہے، تم اس کو خراب کر رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارا کرو، اسے دعا مانگا کرو، اس کا خوف رکھ کر اور اس کے ساتھ امید رکھ کر۔ یہ اور دو آداب بیان کیے ہیں دعا کے۔ دعا میں اللہ رب العالمین کی پکڑ کا، اس کی سزا کا، عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اگر میں صحیح کام نہیں کروں گا تو اللہ مجھے پکڑے گا، اور اس کی رحمت کی امید، بخشش کی امید، یہ دو چیزیں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ صحیح حدیث کہتی ہے کہ خوف اور امید، اس کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اگر بندہ بالکل خوف سے نکل جائے، کوئی ڈر نہیں اس کے دل میں رہا، پھر بھی ایمان سے فارغ ہو گیا، اور صرف امید رکھے تو پھر بھی ایمان سے فارغ ہو گیا۔ امید بھی رکھے، ڈر بھی رکھے، اس کے درمیان میں جو حالت ہوتی ہے وہ ایمان کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ کو پکارا کرو اس کے عذاب کا خوف رکھ کر اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ احسان کرنے والے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنے فرضوں سے ایکسٹرا کام کرتے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اپنے جو فرائض ہیں، ڈیوٹی ہے، اس سے ایکسٹرا کام کرتے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان کے بہت قریب ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو رکوع کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، رحمت کے آگے آگے، جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ لیکن ٹھنڈی ہوائیں جو ہوتی ہیں نا، اٹ سیلف وہ خود نعمت ہیں، لیکن ٹھنڈی ہوا جو آتی ہے وہ ایک نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ کس بات کی؟ کہ بارش آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بارش اس کی رحمت ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی اطلاع بھیجتے ہیں، اس کی نشانی بھیجتے ہیں ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے۔ وہ ٹھنڈی ہوا بھی رحمت ہوتی ہے، بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نشانی ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ وہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے آگے آگے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں، ہوائیں جو اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو۔ سحابا ثقالا، سحاب بادل، ثقالا ثقیل سے بھاری، بہت بھاری بادل۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں بھاری بادل ہوتے ہیں، حالانکہ آپ جائیں نا اوپر جہاز میں، بادل ہوا دھوئیں کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے دھواں ہوتا ہے، وہ بھاری تو کوئی نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر آپ جانتے ہیں ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، ٹنوں کے حساب سے۔ تو وہ جو پانی ہے نا اس کے حساب سے اللہ نے فرمایا بھاری بادل۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ فرمائیں جو ٹنوں کے حساب سے پانی کو اٹھائے پھرتی ہیں ہوائیں، وہ کتنی طاقتور ہوں گی۔
وہ کتنی طاقتور ہوں گی، یہاں تک کہ وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سقناہ لبلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں ان بادلوں کو ہم مردہ زمین کی طرف۔ ہوائیں بھاری بادل لے کے آتی ہیں، پھر ہم ان کو مردہ زمین کی طرف ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، کچھ ادھر چلے جاؤ، کچھ ادھر چلے جاؤ، کچھ وہاں چلے جاؤ، پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم ان کو ہانک دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں مردہ زمینوں کی طرف، مردہ علاقوں کی طرف۔ اور مردہ کا معنی یہاں بنجر ہیں، جو سوکھ جاتے ہیں، سوکھے ہوئے زمین، بنجر زمین۔ فانزلنا بہ الماء، تو ہم اس کے اوپر پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر ہم اس بارش کے پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے باغات، ہر قسم کے پھل اس میں سے ہم نکالتے ہیں۔ پھر اللہ نے نتیجہ نکالا، یہ نشانی دکھائی، فرمایا زمین خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، جل جاتی ہے، اس کی فصلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مردہ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اس پہ بارش بھیجتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتی ہے، ہر چیز دوبارہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے، ایسے ہی ہم مردوں کو نکال لیں گے۔ لعلکم تذکرون، یہ تمہیں مثال سمجھائی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو، یہ تمہیں مثال سمجھائی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو اچھی زمین ہوتی ہے، اچھے علاقے ہوتے ہیں، پاکیزہ، صاف، اچھے، زرخیز، وہ علاقے جو ہوتے ہیں یخرج نباتہ باذن ربہ، تو ان کا جو سبزہ ہے، ان کی جو فصلیں ہیں، نباتات ہیں، وہ وہاں سے نکلتی ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ زمین تیار ہو، پانی لگایا ہوا ہو، بیج ڈالے ہوئے ہوں، تو وہ تمہارے کرنے سے نہیں نکلتے، اللہ رب العالمین کے نکالنے سے نکلتے ہیں، وہ اللہ کے نکالنے سے نکلتے ہیں۔ تو جو اچھی زمین ہے اس کا غلہ نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، والذی خبث، اور وہ جو گندی اور بری زمین ہوتی ہے، خراب زمین، لا یخرج الا نقدا، اس میں سے کچھ نہیں نکلتا سوائے جھاڑ جنکاڑ کے، سوائے گند کے۔ ناقدن کا معنی گند ہے، ایسی بوٹیاں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسی جھاڑیاں جو کسی کام نہیں آتی، وہ صرف زمین کا گند ہوتا ہے، نکمی چیزیں، خراب چیزیں، جھاڑ جنگاڑ، گند، اس میں سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ جو گندی زمینیں ہیں اس میں سے وہ نکلتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ اللہ کی جو بارش ہے، یہ وہی جو ہے نا، وہی اللہ کی یہ بارش ہے، نبیوں کا جو پیغام آتا ہے یہ اللہ کی بارش ہے، قرآن کا جو میسج ہے یہ اللہ کی بارش ہے، وہ ہر قسم کی جگہ پہ آتی ہے، سب لوگوں تک پہنچتا ہے یہ پیغام۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، صاف جن کے دماغ ہوتے ہیں، صاف جن کے دل ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور ان سے نیک اعمال نکلتے ہیں، اچھی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، نیک اعمال، اچھے پھل، اچھے پھول، ان کی نباتات وہ اچھی اگتی ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی مثال ہے۔ والذی خبث، اور وہ جو گندی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ وحی کی بارش، یہ پیغام دین کا، اسلام کا، قرآن کا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا یخرج الا ناقدا، وہ گندے تھے، گندے ہی رہتے ہیں۔ ان میں سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ جھاڑیاں ہی ہوتی ہیں، وہ بوٹیاں ہی ہوتی ہیں، وہ گند ہی ہوتا ہے، وہ کسی کا نہ ان کو جانور کھا سکتے ہیں، نہ خود کسی کام آ سکتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم اس طرح پھیر پھیر کر مختلف انداز سے اپنی باتیں پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ کر اللہ کا شکریہ ادا کریں، جو سمجھنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں، تو ہم ان کے لیے باتوں کو طرح طرح سے پھیر پھیر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا رکوع۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔